نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، ماہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ جس کو ہم اپنی زندگیوں میں پا رہے ہیں، اس رحمت اور برکت والے مہینے محرم کی حوالے سے اور مناسبت سے آپ کے سامنے گزشتہ جمعوں سے جو موضوعات رکھے ہیں انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے پیارے نبی کے صحابہ، پیارے نبی کے اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن شریف کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے تاکہ دور کر دے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، اے اہل بیت، پیارے نبی کے اہل بیت، پیارے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کر دے وہ اللہ، مکمل طور پہ پاک کر دینا ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، گناہوں اور نافرمانیوں کی آلودگیوں سے پاک کر دے۔ اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پہ پیارے نبی کے اہل بیت کا ذکر ہے۔ ایک اہل کا لفظ ہے، ایک آل کا لفظ ہے۔ آل کا جو لفظ ہے اس سے بھی متعلقین مراد ہوتے ہیں، اور آل کا لفظ آل ابراہیم، آل موسیٰ، آل داؤد قرآن میں آیا ہے۔ البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، آل کے الفاظ بھی اور اہل کے الفاظ بھی۔ آل تو متعلقین کو کہا جاتا ہے، اہل جو گھر کے افراد خصوصی تعلق والے ان کو اہل کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ آج بہت ساری غلط فہمیاں بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں پیدا کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ پر مخصوص لوگوں کا تسلط رہا ہے، اور انہوں نے تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو دیکھنا ہو تو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھو، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھو۔ یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کو قرآن و حدیث میں تم پڑھو اور سمجھو، ان کے مقام کو، ان کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہی اصل بنیاد ہے۔ اور تاریخ
بقدر ضرورت تاریخ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کوئی مستقل ایک دلیل یا بنیاد نہیں ہو سکتی۔ مختلف زمانوں کے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق تاریخ کو مرتب کیا ہے، اور وہ ایک خبر ہے، اور خبر کے بارے میں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر جو ہے اس میں سچا اور جھوٹا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے اور خبر میں سچا یا جھوٹا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث، قرآن و نبی کا فرمان یہ حق ہے۔ تو اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہو، اہل بیت کو دیکھنا ہو، ان مقدس شخصیات کے کردار کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، قرآن اور حدیث کے آئینے میں ان کو پڑھو اور سمجھو۔ تم ہر طرح کی غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے بچ جاؤ گے۔